الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبی رسول الکریم۔ دین کی محبت میں اپنی راتوں کی قربانی دے کر یہاں پر موجود معزز حضرات، محترم خواتین اور دین کے نام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والے نوجوان بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس ٹرین سے میں آیا ہوں اسے صبح 9 بجے آنا تھا، رات کے 9 بجے پہنچی۔ میں انتظار کیا آپ حضرات کے، میں معافی چاہتا ہوں۔ وقت کم ہے ہمارے پاس، صرف یہاں نہیں، یہاں کا وقت تو ہو جائے گا جلدی ختم، آپ سب کے پاس وقت کم ہے، اور ہمیں جتنا کام کرنا ہے اس کام کے لیے بھی بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور امت سوئی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ حضرات، موضوع یہاں پر جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، جس پر مجھے کچھ باتیں آپ سے کہنی ہیں کہ کیا دعوت دین فرض نہیں؟ بہت کچھ ہمارے عزیز بھائی ڈاکٹر شعیب سید نے آپ سے کہا، میں نہیں سن سکا دیر سے آنے کی وجہ سے، اس کا بڑا حصہ اس محرومی کا بھی افسوس ہے، اور یہ بھی ہے کہ بعض باتیں آپ نے کہیں اور میں نے اگر میں سنتا اسے تو میں انہیں روک لیتا، ممکن ہے کہ کچھ باتیں ریپیٹ ہو جائیں، لیکن ریپیٹ بھی ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ کچھ الفاظ دوسرے ہوں گے اور کچھ اور پہلو بھی ہو سکتا ہے سامنے اس کے آئیں۔ دعوت دین کیا فرض نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ فرض نہیں ہے۔ سوال کچھ اور اس کے آگے کے اٹھتے ہیں، یہ تو سب مانتے ہیں کہ فرض ہے، حضرات علماء کرام بھی اور عوام میں سے وہ بھی جو کسی نہ کسی حیثیت سے دین سے کچھ جڑے ہوئے ہیں تھوڑا بہت، فرض تو سب کہتے ہیں ہے۔ جو اختلاف جن باتوں پر ہے وہ اس سے آگے چلتی ہیں، کیا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، کیا صرف علماء کا کام ہے یا سب کی ذمہ داری ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو سوالات تو اس کے بعد آتے ہیں، کیا ابھی شروع کر دیں یا کچھ مراحل باقی ہیں اس کا انتظار کریں اس کے بعد شروع کریں۔ فرض کی بات تو سب کہتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے یہ پہلو میں سامنے میں لانا چاہتا ہوں، ایک سوال جو میں نے سب سے پہلے یہاں پر سامنے رکھا، کیا دعوت فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ فرض عین اسے کہتے ہیں جو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے، ہر انڈیویجول پر، ہر فرد پر، اور فرض کفایہ اسے کہتے ہیں جیسے نماز جنازہ، کہ اگر کچھ لوگ ادا کر دیں اس فرض کو تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اگر کچھ بھی لوگ ادا نہ کر رہے ہوں تو سب گناہ گار ہوتے ہیں، اسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ ایک اچھی خاصی تعداد ہمارے اہل علم کی قرآن شریف کی ایک آیت کی بنیاد پر یہ کہتی ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ کر لیں کام تو کچھ لوگوں کے کرنے سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ اور قرآن شریف کے اندر آیت ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تمہیں ایک گروہ، ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے، جو باتیں اللہ کو پسند ہیں ان کی تاکید کرے اور جو ناپسند ہیں ان سے روکے۔ اس کی بنیاد پر کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے، اس کی بنیاد پر یہ سمجھا جاتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرض عین نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ذمہ داری، ہر ایک کی ذمہ داری نہیں تھی، اللہ نے ہر ایک پر فرض نہیں کیا ہے۔ اور چند آیتوں کے بعد ہی، جہاں یہ آیت آئی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 104 تھی، اور چند آیات کے بعد ہی آیت نمبر 110، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اب تم ہو بہترین امت
اخرجت للناس جسے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے تاکہ تم اللہ کو جو پسند ہے اس کی تاکید کرو اور جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے روکو۔ بڑی اہم بات ہے، ذرا سا غور کیجیے گا اس حصے پر۔ مجھے یقین ہے دعوت کا جب نام آتا ہے تو یہ آیت تو پڑھی جاتی ہے، ڈاکٹر شعیب سید کی زبان سے بھی آپ نے سنی ہوگی کہ تم بہترین امت ہو۔ اب اس کا یہ حصہ بڑا اہم ہے، اخرجت للناس، دنیا کے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے تمہیں۔ اگر اخرجت للناس کی بات نکل گئی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے تو پھر بہترین خیر امت نہیں بچے گی۔ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے خیر امت تو ہیں ہی اسی لیے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی امامت کرنی ہے، انہیں لیڈ کرنا ہے، انہیں بتانا ہے صحیح راستہ کیا ہے اللہ کی پسند کا، ورنہ خیر امت نہیں بچے گی اگر یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوئے ان کو لیڈ کرنے کے لیے۔ یہ بڑا اہم حصہ ہے۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ دعوت ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ امت افراد سے بنتی ہے، انڈیویجولز سے۔ دیکھیے آرگنائزیشنز بنتی ہیں، تنظیمیں الگ الگ لوگوں سے۔ ایک اسپورٹس کی تنظیم بنی آرگنائزیشن، اس میں الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اس میں کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، وہ سب اس آرگنائزیشن میں ہیں۔ سب کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے کہ اسپورٹس کو یا کھیلوں کو فروغ دینا، پروپیگیٹ کرنا۔ یہ مقصد سب کا کامن ہے، اپنی ذاتی زندگی میں ان کی زندگیاں الگ الگ ہیں، تو وہ ایک آرگنائزیشن بنی۔ یہ امت بھی ایک آرگنائزیشن، ایک تنظیم ہے جس کے ہر فرد یا انڈیویجول کی ذمہ داری تو قرآن نے بتائی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے سب کو تمہیں بندے بن کر رہنے کے لیے، بندگی کرتے رہنے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے پیدا کیا کہ بندے بن کر رہو۔ یہ تو ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری ہے۔ امت کی حیثیت سے یہ جو آرگنائزیشن ہے جسے امت کہا، تنظیم، اس کا بھی ایک مقصد تھا۔ آرگنائزیشن ہوتی ہی نہیں ہے اگر اغراض و مقاصد نہیں ہوتے، اگر ایمز اینڈ آبجیکٹیوز نہیں ہوتے۔ رجسٹر کرانے جائیں تو وہ پہلے کہے گا کہ لے کر آئیے آپ کے کس مقصد کے لیے بنی ہے۔ اگر مقصد نہیں تو آرگنائزیشن تنظیم نہیں ہوتی، اور قرآن نے یہ مقصد بتایا ہے اس کا۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دنیا کے تمام انسانوں تک تمہیں یہ پہنچانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اگر اس راستے کے اوپر چلو گے تو کامیابی ہوگی، اور اس راستے پہ چلو گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، ناکامی ہوگی۔ یہ امامت کرنی ہے، یہ اس آرگنائزیشن کا جسے امت کہتے ہیں مقصد تھا۔ جو لوگ اس مقصد کو پورا نہ کریں پھر وہ امت کا حصہ کیسے رہے؟ ایسا ہوتا ہے کچھ تنظیموں میں کچھ لوگ کبھی شرکت نہیں کرتے، نام لکھا ہوا ہے، کبھی نہیں آتے، کسی میٹنگ میں نہیں آتے، اس کی کسی کارروائی میں کسی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوتے۔ ایسے ممبرز کو یا تو نام کاٹ دیا جاتا ہے اور یا انہیں سلیپنگ ممبرز کہا جاتا ہے کہ ان کا ہونا نہیں ہونا برابر ہے، یا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کسی تنظیم کے آرگنائزیشن کی میجورٹی اور زیادہ تر افراد ایسا کریں کہ وہ اس کی ساری ایکٹیویٹیز سے باہر ہو جائیں، جو اس کی اصل ایکٹیویٹیز ہیں، جس مقصد کے لیے وہ تنظیم بنی تھی آرگنائزیشن، ایسی آرگنائزیشن کو ڈیڈ آرگنائزیشنز کہتے ہیں، مردہ تنظیمیں۔ ہم ڈرے ہیں اس انجام سے کہ ہم تو نام لیتے ہیں کہ ہم امت محمدی کے حصہ ہیں اور اس کے رکن ہیں، اور ہمارا نام کہیں سلیپنگ ممبرز میں ہو یا خدا نخواستہ کاٹ دیا گیا ہو کہ ایمان والے تو ہیں لیکن امت کے نہیں ہیں۔ اور ڈرے اس انجام سے بھی کہ جہاں امت کے اس حصے کو جو اس وقت ہے اسے ڈیڈ آرگنائزیشن، یہ ایک مردہ تنظیم اللہ کی نظر میں قرار پائے۔ یہ تنظیم مردہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ تنظیمیں جنہیں امت کہتے ہیں نبیوں سے آتی ہیں، نبیوں سے برپا ہوتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب کوئی دوسری امت نہیں آنی ہے، اور نہیں آنی ہے تو اللہ اسے مردہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ ضرور ہے کہ اگر اس وقت جو افراد ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، تم نے پیٹھ پھیری تو یستبدل قوما غیرکم، وہ تبدیل کر کے پھر ایک دوسری قوم کو لے آئے گا۔ امت کو تو زندہ رہنا ہے، مردہ تنظیم نہیں بننے دیا جائے گا اسے۔ یہ بڑا تعزیانہ ہے یہ سمجھنا کہ اللہ کو اس لیے لانا، یہ تو قومیں تو آتی رہیں گی لیکن اس لیے لانا پڑے کہ یہ لوگ اس لائق نہیں بچے کہ جو ذمہ داری دی گئی تھی اسے ادا کریں، چاہے اپنے ہاں ذاتی
زندگی کے اندر نماز روزے کی ہوں اور ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہوں، وہ انفرادی جو ان کی ذمہ داری تھی، اجتماعی ذمہ داری ہے امت کی۔ یہ ہمارے یہاں اختلاف اس پر بھی ہوتا ہے، میں نے کہا نا کہ اس پر تو کسی کو اختلاف نہیں کہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے یا نہیں، لیکن اختلاف اس پر بھی ہوتا ہے کہ کیا صرف علم والے یا ہر ایک کے اوپر، یا ہر ایک دعوت کا کام کرے، یا کچھ علم والے ہی کریں خالی۔ بڑی نازک بات ہے میری زبان سے یہ کہنا کہ جو لوگ ہمارے ہاں، ہم جنہیں حضرات علماء کرام، تو اصل میں وہی لوگ ہیں جو مختلف دارالعلوموں سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں۔ ابھی بہت سے کام، یہ تو ان کی ذمہ داری تو یقیناً ہے، ان کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ ان کو اگر وہ بڑھ کر کمان ہاتھ میں لے لیتے تو اب تک تو نقشہ بدل چکا ہوتا، کیا کا کیا ہو گیا ہوتا۔ اس ملک کے اندر مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کے بعد دنیا میں سب سے پہلے یہاں مسلمان داخل ہوئے ہیں۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہے، معلوم ہے، لیکن ذہن میں حاضر نہیں ہے یہ بات، استحضار نہیں ہے۔ اسلام عرب میں بات کو اسلام عرب کے بعد شام میں بات کو پہنچا، مصر میں بات کو پہنچا، عراق میں بات کو پہنچا، ایران میں بات کو پہنچا، ہندوستان میں پہلے داخل ہوا ہے۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی صحابہ کے قدم یہاں آگے تھے۔ اس پر سب کو اتفاق نہیں ہے، اس پر سب کو اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے قدم یہاں پڑ چکے تھے ہندوستان کے اندر، اور اسلام لوگوں نے قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، تجارت کرتے تھے، اور لوگوں سے یہ بھی کہتے تھے کہ کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو، جنہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پوج لیتے ہو، لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا تھا، لوگ مان لیتے تھے۔ جنوبی ہند میں اسلام بہت پھیلا، محمد بن قاسم کے آنے سے بہت پہلے سے پھیل رہا تھا، 100 سال میں جنوبی ہند میں بہت پھیل چکا۔ یہاں یہ پتہ لگانا ہے کہ یہاں کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے اسلام کو بلاک کیا ہے۔ ہندوستان میں اسلام کی ایک اپنی انہیرنٹ طاقت ہوتی ہے، اپنی اندرونی قوت، اسلام اس سے پھیلتا ہے۔ وہ انہیرنٹ طاقت جو خود اسلام کی اپنی طاقت ہے، اس سے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اسلام کسی ملک میں داخل ہوتا ہے، اسلام وہاں اقلیت بنتا ہے، اسلام وہیں اکثریت بنتا ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، پوری تاریخ گواہ ہے اس کی۔ اسلام شام میں داخل ہوا، وہاں اقلیت بنا، وہاں اکثریت بن گیا۔ اسلام عراق میں داخل ہوا، وہاں اقلیت بنا، وہیں اکثریت بن گیا۔ اسلام مصر میں داخل ہوا، وہاں اقلیت بنا، وہیں اکثریت بن گیا۔ سوویت یونین کے تسلط میں، اس کے قبضے میں جو ممالک تھے جو بعد کو بھی آزاد ہوئے، آذربائیجان اور تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، اسلام ان میں سے جس ملک کے اندر داخل ہوا، پورے ملکوں کو اسلام نے لے لیا۔ اسلام ایران میں داخل ہوا، پورے ایران کو لے لیا۔ افغانستان میں داخل ہوا، پورے افغانستان کو لیا۔ ہندوستان میں بھی داخل ہوا، ان سے پہلے داخل ہوا، ان سارے ممالک سے۔ اسے روکیے ذرا۔ اس کے آگے انڈونیشیا میں داخل ہوا، پورے انڈونیشیا کو لے لیا۔ اس کے آگے ملیشیا میں داخل ہوا، اسلام نے پورے ملیشیا کو لیا۔ یہ ہندوستان میں کیا ہوا؟ سب سے پہلے آیا تھا یہاں، سعودی عرب کے بعد اسلام ہندوستان میں آیا۔ اسلام یہاں اقلیت بنا، اقلیت رہ گیا، مائنورٹی رہ گیا۔ دنیا میں صرف 2 مثالیں ہیں جہاں اسلام مائنورٹی رہ گیا، ایک ہندوستان، ایک اسپین، اور دونوں جگہ مسلمانوں کی 800 سال حکومت رہی ہے، اور ان دونوں جگہ اسلام اقلیت میں رہ گیا۔ اب سے کم از کم 1000 سال پہلے یہاں یہ ہندوستان مسلم اکثریتی ملک ہونا چاہیے تھا، کم از کم 1000 سال پہلے۔ یہ کون سے دماغ تھے جنہوں نے اسے بلاک کیا ہے؟ کنہوں نے انفلٹریٹ کرنے کے بعد اسلام کی اس قوت کو روکا ہے؟ اور میں بڑی اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، ذرا سا اس جملے کو غور سے سنیے گا۔ اسلام پھیلنے کے لیے اپنے متبعین کے اچھے کردار کی بیساکھی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہے اگر کردار اچھے ہوں، بے حد اہم بات ہے، لیکن کردار اچھے نہیں ہو تب بھی اسلام پھیلا ہے دنیا کے اندر ہمیشہ۔ ان تمام ممالک میں جب اسلام پھیلا ہے، اگر اس حصے کی آپ تاریخ پڑھیں جو مصر والا حصہ ہے اور جو عراق والا حصہ ہے، اس حصے کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ایسی باتیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں ہوتا جو کچھ ہوا ہے۔ جس دور میں انڈونیشیا اور ملیشیا اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، اس دور میں مسلمانوں کے کردار کوئی بہت اچھے نہیں تھے، اس کے باوجود اسلام پھیلا اور اسلام نے لے لیا ان ممالک کو۔ اس کی اپنی بھی طاقت ہے۔ یہ بڑا اہم ہے کہ کردار اچھے ہو، لیکن کردار اچھے نہیں ہوتے پھر بھی پھیلتا ہے، اور یہاں رکا ہندوستان میں۔ وہ انہیرنٹ قوت ہے اسلام کی دعوت، یہاں نکال دی گئی۔ کس نے نکالی؟ کیسے نکالی؟ ان کے دماغوں کو کس نے فیڈ کیا یہاں مسلمانوں کے؟
وہ اسپین کی بات کچھ اور ہے، میں کچھ وجوہات اور ہیں جو اسپین میں رکا ہے اور یہاں ہندوستان میں جو رکا ہے، یہاں برہمن انفلٹریشن ہوا اور پھر دعوت روک دی گئی، لکم دینکم ولی دین کی غلط تفسیر ذہنوں میں آ گئی۔ بہت سے ایسے موقع جہاں غیر مسلم بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور مسلمان بھی ہوتے ہیں، ایسی بہت سی جگہوں پہ مجھے بلایا جاتا ہے کچھ کہنے کے لیے، اور اکثر وہاں غیر مسلم مقررین بھی ہوتے ہیں۔ یہ بہت سے موقعوں پر ہوا ہے، یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، بہت سے موقعوں پہ الگ الگ جو غیر مسلم بڑے مقررین میرے ساتھ تھے، انہوں نے ایک ہی بات جیسے مل کر طے کر لی ہو، ایک بات بہت سے لوگوں نے کہی اسٹیج کے اوپر۔ قرآن شریف میں ایک بڑی اچھی آیت ہے، بڑی سیکولر آیت ہے، سیکولر لفظ آیا قرآن شریف میں، ایک بڑی سیکولر آیت ہے، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دھرم پر رہو، ہم اپنے دھرم پر رہیں۔ پورے قرآن کریم میں خطاب اللہ نے اگر ان کو کیا ہے جو ایمان والے نہیں ہیں، اے انسانوں کہہ کر کیا ہے، یا ایھا الناس، ایمان لانے والوں کو خالی خطاب تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اور جب غیر مسلموں کو ثابت کو شامل کیا گیا تو ہمیشہ کہا گیا ہے انسانوں، بڑا باعزت نام لیا ہے۔ قرآن ختم ہوتے ہوتے آخر کے حصے کے اندر جس ترتیب سے قرآن ہمیں دیا گیا ہے، یہ اکیلی جگہ ہے جہاں ہم سے کہا گیا کہ کہہ دو اے کافرو، اس کے علاوہ کسی جگہ نہیں کہا گیا کہ انہیں کافر کہہ دو اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ان سے کہہ دو کہ جن کی تم پوجائیں کرتے ہو میں نہیں کرتا، جن کی میں بندگی کرتا ہوں تم نہیں کرتے، اور آگے بھی ایسا ہی ہونے والا ہے کہ تم کرو گے نہیں، میں اس کی کروں گا ہی نہیں کبھی عبادت جن کی تم کرتے ہو، اور تم اس کے بندے کبھی بنو گے نہیں جس کا میں بنا ہوں۔ جاؤ، تمہارا اعلان بیزاری ہے، تم اپنے راستے پر، ہمارا راستہ الگ، لکم دینکم ولی دین۔ یہ اس معنی میں قطعاً سیکولر بات نہیں ہے جس معنی میں وہ سیکولر کہتے ہیں، یہ اعلان بیزاری ہے۔ تو یہاں سے یہ چیز نکال دی، وہ بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے، وہ اپنا بزنس کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو، اور لوگ مان لیتے تھے۔ اس کے بعد کیا کیا ہوا، کیوں حالات بدلے ایسے؟ اب سے 1000 سال پہلے مسلم اکثریتی ملک ہونا چاہیے تھا یہ ہندوستان، آج بھی شکل یہی ہے۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں فیلڈ میں کام کرنے والے، بہت تھوڑے سے، 3 4 5 گروپ ہیں، گروہ۔ آپ ان میں سے کسی سے پوچھ لیجئے، ان کے کام کرنے والوں میں سے، فیلڈ ورکر سے، جیسے پکے پھل ٹپک ٹپک کے گرتے ہیں ایسے آتے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ میں آتے ہیں، جیسے منتظر بیٹھے، وہ کہنے والے نہیں ہیں، پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اور ایک بات میں نے بہت سی جگہوں پر کہی ہے، یہاں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی آبادی 1.25 ارب ہے، اس میں 1 ارب غیر مسلم، میں ایک محتاط اندازہ کہہ رہا ہوں، مسلمان 25 کروڑ مسلمانوں کی تنظیمیں تو کہتی ہیں اس سے زیادہ ہیں، مان لیجئے 25 کروڑ، حکومت کہتی ہے اس سے کم ہے، 25 کروڑ مسلمان، 1 ارب غیر مسلم، یہ 1 ارب بہت بڑی تعداد ہے، لیکن 25 کروڑ کم نہیں ہے، یہ صرف 4 گنے ہی تو ہیں، صرف 4 گنے۔ اگر ایک مسلمان ہندوستان کا، ایک مسلمان اگر 4 کا ذمہ لے لے، 4 غیر مسلموں کا اوسطاً ذمہ لینے کا مطلب جا کے گردن نہیں پکڑنی ہے، دعوت کی حجت پوری کرنی ہے۔ ایک مسلمان اگر اوسطاً ہندوستان کا 4 لوگوں کا ذمہ لے لے، اور پوری دنیا کا اوسط بھی یہی ہے کہ اگر ایک مسلمان اوسطاً 25% ہے مسلمان پوری دنیا کے اندر بھی، 20% سے 25% کے درمیان میں، اگر دنیا کے مسلمان اگر 4 غیر مسلموں کا ذمہ لے لے کہ ہمیں دعوت کی حجت پوری کرنی ہے، 4 لوگوں تک آپ کو دعوت پہنچانی کتنے دنوں میں پہنچا دیں گے؟ اسلام کے بارے میں جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی بتانا ہے آپ کو۔ آپ اپنا مخاطب بھی خود ہی چھانٹنا ہے تو اسی کو چھانٹیں گے جس سے ذرا آسان سی بات کہہ سکیں، اسکالرز کو اسکالرز چھانٹیں گے۔ آپ کو کتنے دن لگیں گے اگر آپ سے کہا جائے کہ 4 لوگوں تک دعوت پہنچا دیجئے؟ جی یہ بھی ممکن ہے، لیکن اصل میں ایک مرتبہ خالی کہنا نہیں ہے، صرف آپ کو دعویٰ نہیں کرنا، یہ سمجھ لیجیے دعویٰ الگ چیز ہے، دعوت الگ چیز ہے۔ کچھ لوگ ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے، ہندو بھائیوں کے، کچھ عیسائیوں کے یہاں پیدا ہوئے، اگر وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے تو شاید مسلمان ہوتے، وہ وہاں پر پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ ان کو مکتی کا کوئی اور مارگ معلوم ہے، نجات کا۔ آپ ان کو سے جا کر کہہ دیں کہ یہ نہیں کرو گے تو جہنم میں جلو گے، وہ کیوں مانیں آپ کی بات؟ انہوں نے جس گھر میں وہ پیدا ہوئے وہاں انہوں نے کچھ اور سنا ہے، آپ کی کیوں مان لیں؟ یہ تو دعویٰ ہوا آپ کا، یہ دعوت نہیں ہوئی۔
دیکھیے دعوت کی تو سب سے بڑی مثال، اللہ نے اپنے راستے کی طرف بلایا انسانوں کو، پہلے تو اللہ نے اپنی طرف بلایا، دعوت دی. میں اس مثال کو سامنے رکھ رہا ہوں. تصور کیجئے دنیا کا کوئی بہت بڑا ایسا کوئی حاکم ہو جس کے پاس بڑی ایبسولوٹ پاور ہو، جیسے فرعون ہوا کرتا تھا. اب بھی دنیا میں جگہ جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف آنکھ کا اشارہ کر دے تو گردنیں اڑا دی جائیں. ایسے کسی رولر کا کوئی غلام اس کے کسی حکم پر یہ کہے وہ حکم دے، اور غلام کہے کہ سرکار ذرا سوچ لیجئے یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، گردن اڑا دی جائے گی. یہ حق اگر کسی کا تھا، یہ ایبسولوٹ رولرز نے یہ رائٹ لیا جگہ جگہ دنیا میں آج لے رکھا ہے انہوں نے. یہ اگر حق کسی کا ہے تو وہ حکم الحاکمین کا ہے، کہ جس سے بڑا حاکم کوئی نہیں ہے کہ جو نہ مانے اس کو فوراً اسی وقت سزا دے دے. اللہ نے آپ کے سامنے خالی یہ بات نہیں رکھی کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے، دعوے نہیں کیے. ذرا بتائیے نجات کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے. موٹی موٹی سے عنوان: توحید کو صحیح ماننا، آخرت کا عقیدہ درست ہونا، رسالت کا عقیدہ درست ہونا، یہ تو ایمانیات ہیں. اور ساتھ میں پھر اعمال صالحہ. جا کے پوچھئے علم والوں سے کہ اس سے آگے بھی ضرورت ہے کوئی. توحید، آخرت، رسالت، اس کے صحیح عقیدہ اور اس کے بعد اچھے اعمال. ارے یہاں تو جب اعمال نہ ہو، اچھے اعمال نہ ہو، اور پتہ نہیں عقائد کیسے ہیں، یہاں تو خالی کلمے پہ بشارت دے دی جاتی ہے کہ نجات ہے. لیکن اگر تو یہ بھی ٹھیک ہو، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو اور اعمال بھی اچھے ہو، یہ تو نہیں ہے ابھی سب کے، تو اب تو کوئی کسر بچی نہیں نا، کچھ بھی تو نہیں بچا. اتنی باتیں قرآن شریف کی 50 آیتوں میں آ جاتی. جب آپ کو بتانا ہے کہ توحید کو مان لو، آخرت کو مان لو، رسالت کو مان لو، یہی کافی ہے نا آپ کی نجات کے لیے، اور اچھے عمل کرو. سارے اچھے عمل قرآن نے نہیں گنائے، جتنے گنائے ہیں اتنے ہم اگر لے لیں تو 50 آیتیں بنیں گی. 6000 سے زیادہ آیتیں کیوں ہیں؟ اللہ کے کلام میں ایک مبالغہ نہیں ہے، ایک حرف بھی ضرورت سے زیادہ نہیں ہے. جب اتنی باتیں ہمارے لیے کافی ہوتی تو 6000 سے زیادہ آیتیں کیوں ہیں؟ یہ پارے کی تقسیم تو بات کی ہے، لیکن اگر ہم پارے کی تقسیم کی بات کریں تو اتنی باتیں چوتھائی پارے میں آ جاتی. تو پھر یہ 30 پارے کیوں ہیں؟ 114 سورتیں کیوں ہیں؟ ایک اوسط درجے کی صورت میں آ جاتی. اللہ نے خالی دعویٰ نہیں کیا، اللہ نے اس دعوے کو ثابت کیا ہے. باقی سارے کلام کے اندر اس دعوے کے ثبوت ہیں. توحید کی بات کی، توحید کو قرآن میں ثابت کیا ہے، جگہ جگہ دلیلیں بھر دی کہ اگر 2 فرما روا ہوتے، 2 حکمراں ہوتے، 2 رولر ہوتے، فساد ہو جاتا. نہیں ہوتے کہیں کے، 2 ڈرائیور نہیں ہوتے بس کے. آخرت کو ثابت کیا ہے، کہہ رہے اپنی فنگر ٹپس کو تو دیکھو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہڈیاں اکٹھی نہیں کر پائیں گے. اللہ نجمع عظاما بلا قادرین علی نسویہ بنانا. اپنی فنگر ٹپس دیکھو، اس کی یہ کاریگری دیکھو کہ 7 ارب لوگوں کے اتنے سے حصے کا ڈیزائن سب کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہے. یہ ہڈیاں اکٹھی کرنے سے زیادہ بڑی قدرت کی کام ہے. ہم ہڈیاں نہیں اکٹھی کر پائیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جب کچھ بھی نہیں تھا وجود میں لانا زیادہ مشکل تھا، یا کنٹینٹس یا اجزاء جو بکھرے میں انہیں اکٹھا کرنا زیادہ مشکل ہے، ہم دوبارہ نہیں لا سکتے. ارے تم روزانہ زندگی میں سے موت برآمد ہوتے دیکھتے ہو، موت میں سے زندگی برآمد ہوتے دیکھتے ہو، تم یہ نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ لا سکتے ہو، زندہ کر سکتے ہیں. آخرت کو ثابت کیا ہے، خالی دعویٰ نہیں کیا کہ ایسا ہوگا. ہم نہیں جانتے تھے، وہ جانتا تھا، صرف بتا دیتا، اور جو نہیں مانتا جہنم میں ڈال دیتا انہیں. اس نے خالی اتنا نہیں کہا، اس نے ان چیزوں کو ثابت کیا ہے. رسالت کو ثابت کیا ہے کہ نبی تم ان کے درمیان میں عمر گزار چکے پوری، تمہارا کردار بچپن سے پیدائش سے لے کے بڑے ہو یہاں تک آتے آتے سب نے کردار دیکھا. تمہیں صادق کہتے تھے، امین کہتے. ان کے درمیان ایک ان سے کہو کہ ایک عمر گزاری ہے میں نے تمہارے درمیان، آج جھوٹا دعویٰ کیسے کروں گا. رسالت کو بھی ثابت کیا ہے. اللہ کو ضرورت تھی آپ کو ثابت کرنے کی آپ پر، لیکن اللہ نے ثابت کیا ہے. پرانی تاریخ جتنی گنائی ہے پچھلے قوموں کے واقعات، وہ بھی ثبوت میں ہی ہیں کہ جنہوں نے نہیں مانا دیکھو انجام کیا ہوا. تو یہ اتنی باتوں کے ثبوت ہیں باقی قرآن کے اندر، اور وہ ثبوت ساری محسوس کائنات سے ہیں. ان چیزوں کو ہیں جنہیں آپ محسوس کر سکتے ہو، جانتے ہو، وہاں سے ثبوت دیے ہیں. اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ خالی دعویٰ کر دیتا.
اللہ رب العزت جس کو اگر کسی کو حق تھا تو اسے تھا، تو آپ کیسے یہ حق لے لیں گے کہ خالی دعویٰ کریں گے؟ آپ کو دعویٰ ثابت بھی کرنا ہوگا، اسے کہتے ہیں دعوت کی حجت پوری کرنا. تب وہ دعوت جب بنتی ہے جب آپ اسے ثبوت بھی دے دیں کہ نہیں یہی صحیح ہے. تمہارے گھر کے اندر تم غلط جگہ پہنچ جاؤ گے، جو کچھ بتایا گیا وہ غلط ہے. جب اسے ثابت کر دیں گے تب دعوت بنے گی، اس سے پہلے وہ دعویٰ ہوگا خالی. میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک کو 4 لوگوں تک پہنچانا ہے، اوسطاً سب پورے ہو جائیں گے. اوسطاً کا مطلب کچھ لوگ 6 تک پہنچائیں، کچھ لوگ 2 تک پہنچا دیں. اور دعوت کی حجت پوری کرنی ہے. خالی دعویٰ تو ہم 2 گھنٹے میں 4 لوگوں کو پکڑ کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں. دعوت میں ہمیں کتنے دن لگیں گے؟ 4 لوگوں، اور 4 تک کرنی ہے اوسطاً بس. مجھے جگہ جگہ لوگوں نے، میں نے علماء سے پوچھا یہ سوال، میں نے خواتین سے، لڑکیوں سے پوچھا، میں نے انجینئرنگ کالج اور میڈیکل کالجز کے اسٹوڈنٹس سے پوچھا یہ سوال، میں نے مکس گیدرنگز کے اندر پوچھا یہ سوال مختلف عمروں کے لوگوں سے. کسی نے کہا 1 ہفتہ، کسی نے کہا 1 مہینے. اکثریت نے آج تک میرے سامنے، زیادہ تر نے کہا 1 سال. یعنی بار بار جانا ہوگا، ایک مرتبہ میں بات پوری نہیں ہوگی، کئی دفعہ ملنا ہوگا. کبھی آپ ملنے جائیں گے تو اس وقت ماحول ٹھیک نہیں ہے، اس وقت بات کرنا مناسب نہیں ہے، اثر الٹا ہو جائے گا، دوبارہ ملیں گے. تو اکثریت نے، اوورولنگ میجورٹی نے مجھے جواب دیا 1 سال. اگر 1 سال آپ کو لگے گا تو اور اگر مسلمان کر لیں یہ تو 1 سال میں سب تک پیغام پہنچ جائے گا نا. جیسے ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ آپ کو تو پہنچانا ہے، لیکن پہنچانا اس کے ساتھ میں ہے، ثبوتوں کے ساتھ میں. اس لیے آپ کو مدعو کو بھی چھانٹنا ہے کہ جو آپ کی عقلوں کے مطابق ہوں انہیں چھانٹ لیجئے، جو آپ کے علم کے مطابق ہوں انہیں چھانٹ لیجئے. وہاں بھی تو ہر کیڈر کے لوگ ہیں نا، وہ بھی سب ایک جیسے کب ہیں. اگر آپ نے یہ کر لیا اور یہ کام 1 سال میں ہو سکتا ہے، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، دعوت کا کام کرنے والے کسی ایک سے پوچھ لیجئے، کسی ایک ہندوستان میں فیلڈ ورکر سے پوچھ لیجئے، سب آپ کو یہ جواب دیں گے. اس کے بعد 5 سال نہیں لگیں گے. جب وہ 4 جو تھے ان میں سے 3 کو آنا ہے، وہ 3 آ گئے تو 3 اور 1 4، اور وہ 1 رہ گئے، اور پھر وہ 1 بھی زیادہ دنوں کے نہیں ہوں گے. یہ 5 سال کے ہیں 1 ارب. یہ سیدھے سیدھے سے اعداد و شمار ہیں. اور یہ صرف اس لیے شیخ چلی کی سی بات لگتی ہے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے بات جیسے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ بات شیخ چلی کی سی اس لیے لگتی ہے کہ مسلمانوں کی یہ سمجھ میں آ جائے ہندوستان کے کہ ہمیں یہ بھی کر لیں، ہم ساتھ میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، ساتھ میں یہ بھی کر لیں کہ 4 لوگوں تک پیغام پہنچا دیں ٹھیک سے. یہ شاید سمجھنے میں ان کو 50 سال لگیں، 100 سال لگیں، جو وقت لگنا ہے وہ اس میں لگنا ہے. اس کے بعد 5 سال 7 سال، اس سے زیادہ کا نہیں ہے. یہ 1 ارب کی تعداد. اتنے لوگوں تک خالی علماء پہنچائیں گے؟ ارے آپ کو نکل کر ملنا ہے لوگوں سے. علماء اپنے لیول کا کام کریں گے، اپنے معیار کا کریں گے. اگر عوام نہیں ہوں گے تو خالی کیسے کریں گے؟ ان کی نگرانی میں ہو، ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، لیکن ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. اور ابھی تو آپ کے سامنے پہلے مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پہلے حدیث پڑھی گئی تھی اور اس کو آپ نے دہرایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا. 1 آیت بھی تم تک اگر پہنچی اسے ڈیلیور کر دینا، پہنچا دینا. نہیں آتا، علم کم ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کا. قل هو اللہ احد 1 آیت ہو گئی، اتنی آتی ہے نہیں آتی ہے؟ 1 آیت ہو گئی، اگر ہو گئی تو پہنچا دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ احد ہے، 1 ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ دعوت ہوگی. یہ اگر 1 پہنچی ہے تو 1 پہنچائیے، زیادہ باتیں پہنچی تو زیادہ پہنچا دیجئے. یہ تو ہر ایک سے کہا تھا، یا یہ جو وہاں پر یہ کچھ سلیکٹڈ لوگوں سے نہیں کہا تھا صحابہ سے، یہ وہاں پر جو 1,24,000 یا 1,40,000 الگ الگ روایتوں میں آتے ہیں ان سب سے کہا تھا. تو آپ سب کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری بڑی بڑھ جاتی ہے. بس میں چند باتوں کی طرف اور توجہ دلانا چاہتا ہوں. قرآن کریم بڑی محبت ہے آپ کو. وہ محبت ایسی ہے کہ کسی جگہ اگر معلوم ہو کہ بے حرمتی ہوئی تو لوگ دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں کی بات تو الگ، دوسرے ملکوں کے اندر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم جانے دے دیں لیکن کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہاں پر اتنا تعلق ہے، اتنی محبت ہے. یہ قرآن، میں اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کچھ نبیوں کے واقعات آپ کو سناتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبیوں کو معجزے دیے گئے. اور یہ بھی سوال ہے اس کے اندر کہ دعوت فرض نہیں؟ کیا دعوت کے لیے چمتکاروں کی، معجزوں کی اور میریکلز کی اور کرامات کی ضرورت ہے؟ معجزے تو نبیوں کو دیے گئے تھے، کرامات بات کی. بہت سے بزرگ جو ہے، بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. میں اس کا منکر نہیں ہوں، میں اسے منع نہیں کر رہا. اور نبیوں کو معجزے دیے ہی جاتے تھے، اس کے بغیر ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کیسے ہوگا.
اب جو صاحب کرامت ہیں صرف وہ دیں گے. خواجہ صاحب نے یہاں پر دعوت دی تھی, بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. ہم کہاں پر, ان کے پاس بڑی کرامتیں تھیں, ان کی چپل اور کھڑاؤں اٹھنے کے بعد جے چند کی کھوپڑی پر پڑی تھی. تو اب یہ ہمارے پاس بھی اس قسم کی قوتیں ہوں تو دعوت کی بات ہوگی, اور اگر اس کے بغیر دعوت کی بات ہوتی تو پھر انبیاء کو معجزے کیوں دیے جاتے تھے؟ انبیاء کے معجزوں پہ ذرا سا غور کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا, ان کا عصا. انہوں نے سمندر کے اوپر عصا اللہ کے حکم سے وہاں مارا, سمندر نے راستہ دے دیا. انہوں نے پتھر کی چٹانوں کے اوپر مارا, اس میں سے سوتے پھوٹ نکلے, 12 چشمے پھوٹے. انہوں نے جب اسے نیچے ڈالا تو وہ اژدہا اور سانپ بن گیا. وہ عصا اگر آج آپ کو مل جائے, کہا جاتا ہے کہ وہ ٹاپ کاپی میوزیم کے اندر ہے, معلوم نہیں اصلی ہے یا نقلی, اسے جانے دیجئے, وہاں استنبول کے اندر. اگر ہمارے پاس آ جائے, ہمیں مل جائے, تو عقیدت تو ہوگی, بڑی محبت ہوگی, بڑے عقیدت کے ساتھ میں ہم اسے رکھیں گے. اور پھر لوگوں کو اگر ہم بتائیں, وہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں, کہ یہ لاٹھی وہ ہے, حضرت موسیٰ نے اگر اسے ڈالا تو سانپ بن گئی, اور اس کے بعد سمندر پہ مارا تو اس نے راستہ دے دیا, اور چٹانوں پہ مارا تو چشمے پھوٹے اس میں سے, تو وہ کہیں گے ہمارے ہنومان لنکا اٹھا لائے تھے. ہم کہیں گے وہ جھوٹ ہے, وہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے. آپ ثابت نہیں کر سکتے. ہمارا ایمان ہے, ہم مانتے ہیں, ہم اسے ثابت نہیں کر سکتے. آج وہ اگر لکڑی کا عصا ہمیں مل جائے تو ان کو نہیں منوا سکتے کہ جو نہیں ماننے والے ہیں. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا, انہوں نے کہا قم باذن اللہ, مردہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو گیا. ایسا 2-3 مرتبہ ہوا بائبل کے مطابق. یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کی اپنی پاور تھی, یہ اللہ نے پرماننٹ دے دی تھی. نہ حضرت موسیٰ کے پاس یہ پرماننٹ پاور تھی. اگر پرماننٹ ہوتی تو وہ ریگستان کے اندر تکلیفیں اٹھاتے نہیں, جگہ جگہ مار کر سوتے پھوٹتے اس کے اندر, اور ریگستان کو گلزار بنا دیتے. اور حضرت عیسیٰ کے پاس اگر یہ پاور ہوتی تو بڑے رحم دل تھے, بڑے رحم دل تھے. لوگ روتے روتے ان کے پاس آتے, پورے پورے قبرستان کھڑے کر دیتے. یہ تو جب اللہ نے چاہا, اللہ کا اذن ہوا, انہوں نے کہا اللہ کے اذن سے قم باذن اللہ, تو مردہ زندہ ہو گیا. 2-3 مرتبہ ہوا ایسا بائبل کے مطابق. وہ معجزہ بھی گیا. حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے, معجزہ گیا. حضرت موسیٰ گئے, ان کا معجزہ گیا. اور نبی کے جانے کے بعد معجزہ چلا جاتا ہے, پھر ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے یہاں پر. وہ صرف ہمارا دعویٰ ہوگا. جو ایمان نہیں لانے والے ہیں وہ اس سے اور بڑھ بڑھ کے اپنے یہاں کی چیزیں کہہ دیں گے. اور ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پہ معجزہ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ حضرت ہارون کے ہاتھ پر معجزہ نہیں تھا, اور خالی لاٹھی تھی. نبی تھے, ساتھ میں ہی تھے, نبی وقت وہ بھی تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے, جو احادیث میں ہمیں ملتے ہیں, تقریباً 400 معجزے ملے, جو ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں. تقریباً 400 کی تعداد ہے احادیث کے اندر جو ہمیں مل رہے ہیں. یہ 400 کے قریب معجزے 23.5 سال کے اندر اوسط کیا بیٹھا, ہر 70ویں دن ایک, یہ اوسط بیٹھ رہا ہے. اور اس کے بعد یہ سوال کرتے تھے, قرآن میں ہے وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ, یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی آیت کیوں نہیں دکھاتا, یعنی نشانی کیوں نہیں دکھاتا, کوئی معجزہ, کوئی چمتکار کیوں نہیں دکھاتا. یہ جگہ جگہ سوال آیا قرآن شریف میں. اور ایک مرتبہ اللہ نے جواب یہ نہیں دیا کہ آتا نبی جواب دیتے کہ بدبختو ہر 17 دن میں ایک دیکھ رہے ہو, جس کی زندگی میں ہر 17ویں دن اوسطاً ایک معجزہ ہو, اس سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ دکھاتے کیوں نہیں. ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا کہ دن رات تو دیکھتے ہو, جواب ہی نہیں دیا. یہ اس لیے کہ یہ سارے جو 400 کے قریب جو معجزے ہمیں حدیث سے ملتے ہیں, قرآن نے انہیں ایز میریکل یا ایز معجزہ ریکگنائز ہی نہیں کیا. لفظ معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس سے عقل عاجز ہو جائے. قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا. قرآن میں انہیں آیت کہا, اللہ نے اپنی آیتیں دیں حضرت عیسیٰ کو, اللہ نے اپنی آیتیں دیں حضرت موسیٰ کو. یہ معجزے نبی گئے, ان کے ساتھ گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 کے قریب ایسے معجزے, اسے قرآن نے معجزہ ہی نہیں کہا. ہمیں واقعات ملتے ہیں اور وہ صحیح ہیں, جواب میں نہیں کہا کہ تم دیکھتے تو ہو. اس لیے کہ وہ نبی جن کی نبوت قیامت تک رہنی تھی, ان کو معجزہ بھی وہ ملنا تھا جو قیامت تک رہے. اس کے سامنے یہ معجزے بیکار, یعنی ان کی بیکار, میں ایسی بات مجھے نہیں کہنا چاہیے, ان کے سامنے ان معجزوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی. وہ 400 سے زیادہ, اس کے آگے یہ سب سے بڑا معجزہ تھا قرآن. لفظ معجزہ میں نے کہا قرآن میں کہیں نہیں آیا. ہر جگہ آیت کیوں نہیں لاتا, آیت کیوں نہیں دکھاتا. قرآن میں اللہ نے 6236 آیتیں دی آپ کو, آیات.
یہ 6236 آیات کا مجموعہ ہے، یہ 6236 معجزے ہیں، یہ قیامت تک رہنا ہے، یہ زندہ کلام ہے۔ ان کی نبوت قیامت تک رہنی تھی، تو معجزہ بھی اصل میں وہی ہونا تھا، اسی کو معجزہ ریکگنائز کیا۔ آیات کا کلیکشن، آیات کا مجموعہ جو قیامت تک رہے گا۔ اور میں نے جس لیے اتنی لمبی بات کہی کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ حضرت ہارون کے ہاتھ پر معجزہ نہیں تھا، ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر معجزہ نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، جس کے سامنے وہ 400 کے قریب معجزہ کہلانے کے لائق نہیں بچے، وہ سب سے بڑا معجزہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے، ہر ایمان والے کے ہاتھ پر وہ معجزہ ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے یہ۔ قرآن کا یہ حق لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتا عام طور سے، آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ، ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر معجزہ نہیں ہے، ان سے بہت بڑا معجزہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ وہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے، لیکن وہ علمی معجزہ ہے۔ اور جیسے ہی معجزے دیے جاتے تھے، حضرت موسیٰ کو دیا، کہا اذهب الى فرعون انه طغى، سرکش ہو گیا، باغی ہو گیا، جاؤ اسے لے کر اب فرعون کے پاس پہنچو۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کی زبانیں بند کر دیں، وہ ایمان تو لائیں چاہے نہ لائیں، اب کچھ جواب نہیں دے سکتے، حجت پوری کرنا، یہ حجت آپ کو پوری کرنی ہے۔ اس قرآن کے معجزے آپ کو پہنچانے فرض ہو گیا نہیں ہو گیا ہر ایک کا؟ جب آپ میں سے جس کے ہاتھ پر یہ معجزہ ہے اس کے اوپر فرض ہو گیا اس کو وہاں تک پہنچا دینا ایسے کہ اس کا جواب تم نہیں لا سکتے، لیکن پھر معلومات حاصل کیجئے نا، علمی معجزہ ہے کہ یہ روز نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، روز نئی چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ اب سائنٹیفک ایکسپلوژن، اب وہ ترقی اس ایج کے اندر داخل ہو گئی جہاں ہر منٹ کے اوپر ایک نئی ڈسکوری، ایک نئی ایجاد آ رہی ہے۔ پہلے 10 20 سال میں ایک نئی ایجاد ہوتی تھی۔ قرآن ساتھ چل رہا ہے، زندہ کلام ہے، اسٹیٹک ہوتا ہے، رک جاتا ہے، جمود ہوتا ہے وہ جس کے اندر جو مردہ ہوتا ہے، قرآن ساتھ چل رہا ہے۔ ارے جو چیز سامنے آتی ہے کہ قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا، جو سامنے آتا ہے قرآن نے پھر کتنی چیزیں ہیں، وہ معجزہ ہے سوشیولوجی کا، وہ معجزہ ہے اکانومک، وہ معجزہ ہے میتھمیٹیکل، وہ معجزہ ہے سائنٹیفک، اور پھر گناتا چلا جاؤں میں، وہ معجزہ ہے پولیٹیکل، وہ معجزہ ہے، اس کو آپ اس میں سے جس فیلڈ کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے ہو اس میں کے حصے لیجئے، معجزے کو لے کر چلے جائیے، زبانیں بند کر دیجئے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو وہ بھی جاننا پڑے گا نا، علمی معجزہ ہے، اس لیے کہ علمی دور میں آ رہا ہے، سائنس کے دور میں آ رہا ہے، تو علمی معجزہ ہے۔ ہمارے یہاں تو پھر یہ بھی ہوا، میں اسی پر آ رہا ہوں، ہمارے یہاں تو پھر یہ بھی ہوا کہ علم کے 2 حصے کر دیے گئے، علم دین الگ، علم دنیا الگ۔ یہ ہمارے دین نے یہ تقسیم کبھی نہیں کی تھی، علم دین اور علم دنیا، یہ ہماری بڑی مشہور اصطلاح بن گئی۔ ہمارے دین نے یہ تفریق نہیں کی تھی، ہمیں دعا سکھائی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے میں سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے علم نافع کی، جو بینیفیشل ہو، جو فائدہ پہنچائے، جو علم۔ اور ایک دوسری دعا حدیث میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ پناہ چاہتا ہوں آپ کی اس علم سے جو نفع بخش نہیں ہو، یہ نہیں جو نقصان دہ ہو، جو نفع نہ پہنچائے اس سے پناہ چاہتا ہوں، چاہے نقصان پہنچانے والی نہ ہو، نفع پہنچنا چاہیے ایسا علم چاہتا ہوں۔ دین نے تو ہماری تقسیم یہ کی تھی، علم نافع، علم غیر نافع، وہ دین، وہ علم جو نفع پہنچائے، وہ علم جو نفع نہیں پہنچائے، اس میں تقسیم کر دی تھی۔ آج میں ابھی دلی سے بیٹھا ہوں، میں دلی کے قریب 200 کلومیٹر پر گھر ہے میرا، وہاں دہلی میں دریائے جمنا بہہ رہی ہے، یہاں آپ کیا گنگا ہے، میں جمنا کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو جو میں جانتا ہوں، جی دونوں کا سنگم ہے، لیکن وہاں کی کچھ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس جمنا کے اندر مردے بہائے جاتے ہیں، یہاں بھی بہائے جاتے ہیں۔ اس جمنا کے اندر دلی، گڑگاؤں، نوئیڈا، بہت بڑے انڈسٹریل سٹیز ہیں یہ، غازی آباد اور آس پاس کے ہریانہ کے سارے علاقوں کی جتنی انڈسٹری ہے اس کا سب کا زہر اور پوائزن اس کے اندر جاتا ہے۔ یہ بہت ہو گیا، بہت سے شہروں میں ملا کر اتنی انڈسٹری کہیں نہیں ہے، ان سب کا زہر جاتا ہے اس کے اندر۔ اس جمنا کے اندر دلی کے 1.25 کروڑ لوگوں کے گھر کا فضلہ اور وہ سیور جو ہے وہ سب اسی میں جا کر گرتا ہے، 1.25 کروڑ لوگوں کا اسی جمنا کے اندر۔ بعض جگہ اگر کھڑے ہو جائیں تو تعفن سے آپ قریب کھڑے نہیں ہو سکتے، اس جگہ بعض جگہ ایسا تعفن ہے۔ اور وہ جمنا، اسی جمنا سے واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ
پمپس کے ذریعے ڈرا کرتا ہے دلی کا واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ. پھر اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرتا ہے, کچھ چیزیں اس میں سے ریموو کرتا ہے, اسے واٹر ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. اور اس واٹر ٹریٹمنٹ کے بعد دلی کے 1.25 کروڑ لوگ اس پانی کو پیتے ہیں. جو ناپاک ہوتا ہے وہ اسے پی کے طہارت, وہ اسے نہا کر غسل کر کے طہارت حاصل کرتا ہے. اپنے وضو کے لیے لوگ نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں اسی پانی سے. پانی پاک ہو گیا. ہمارے یہاں جگہ جگہ گاؤں میں کنویں ہیں. ہمیں فقہ نے بتایا, حضرات علماء کرام نے بتایا اپنے تفقع کے ساتھ میں, یہ کہیں حدیث میں نہیں تھا, کہیں تجربے اور غور و فکر پر بنیاد تھی اس کی, کہ اگر بلی کنویں میں گر کر مر جائے تو کتنے ڈول پانی نکالو گے کہ پاک ہو جائے گا, کہ اس کے اندر آپ نکالتے جائیے, نیچے سے پانی اور آتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی کثافت, اس کا کنٹیمنیشن ختم ہو جائے گا, کہ اسٹیج آئے گی کہ پیور ہو جائے گا. اس پورے اپنے تجربے کی روشنی میں انہوں نے طے کیا کہ کتنے ڈول پانی نکالیں کنویں میں اگر ایک جانور گر کر مر گیا ہے کہ وہ پانی پاک ہو جائے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے, یہ علم دین ہے. کنویں کے پانی کو کیسے پاک کریں, علم دین یہاں رہ گیا. جمنا کے پانی کو 1.25 کروڑ لوگوں کے پینے کے لیے, وضو کرنے کے لیے, غسل کے لیے کیسے پاک کریں, یہ علم دنیا ہو گیا. یہ علم دین کیوں نہیں ہوا, علم دین یہاں تک کیوں نہیں آیا کہ جم کے 1.25 کروڑ لوگوں کے لیے اس پانی کو کیسے پاک کریں, کنویں کو پانی کو پاک کریں. اسی جگہ رک گئے ہم. ابھی بہت کچھ کرنا ہے. امت کی امامت تو کرنی ہے, حضرات علماء کرام کو ابھی اس حصے کو بھی دیکھنا ہے کہ علم کی تقسیم نہیں ہو. جب علم کی تقسیم نہیں ہوگی تب صحیح علم آئے گا, تب وہ پھر لوگ اس علم کو حاصل کریں گے جس کو لے کر جائیں گے اور ان پر ثابت کر دیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور دعوت کی حجت پوری کریں گے. اور اس وقت تک پھر یہ آپ کا کام ہے کہ آپ بیٹھے نہیں رہیں. ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ابھی یا کچھ رک کر کچھ مراحل, اللہ کی مرضی. لیپ ٹاپ میں نے راستے میں کھولا تھا, معلوم نہیں کیوں بند کیے ہوئے بغیر بند کر دیا, ورنہ میں کچھ ویڈیوز دکھانے کے لیے بھی لایا تھا. اب وہ گھر کھول رہا ہے اس وقت, اب آگے کیا ہوا اس کا پتہ نہیں, آن نہیں ہو رہا. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, وہ دکھاتا میں آپ کو. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی کریں یا ذرا کچھ رک کر کریں. بس سوال یہ نہیں ہے کہ فرض ہے, فرض تو ہر ایک کہتے ہیں, لیکن ابھی فوراً کر کیا جائے. ابھی حالات اس کے آگے نہیں آگے کہ ہم دعوت کا کام کریں, یا ذرا کچھ مسئلے رہتے ہیں کہ بات کو کریں. ایک ڈر کی بات ابھی کہی تھی ڈاکٹر صاحب نے, شیخ بھائی نے کہا تھا ابھی ڈر کی بات کہی تھی, لیکن ایک ڈر اور بھی ہے دعوت میں. وہ ڈر تو ہے اپنی جگہ پر کہ ہم کہہ پائیں گے یا نہیں کہہ پائیں گے. ایک ڈر اور بھی ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اسے زبان سے کہ فتنہ پھیلے گا, فساد ہو جائیں گے. یہ اگر آپ ابھی کریں گے تو ذرا اس کے لیے حالات سازگار ہونے دیجئے. ارے فسادات اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ نہیں پہنچا رہے ہیں, میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. میں نے گجرات کے فسادات کے دوران میں وہاں پر لوگوں کے اندر کام کیا ہے, گجرات کے فسادات کے دوران میں, اور لوگوں نے ہاتھ جوڑے اور مسکرائے, اور پھر وہ حامی بن گئے, پھر انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے, دعوت کا کام کیا ہے. ہم نے بابری مسجد کی شہادت کے دنوں میں, جب یو پی کے زیادہ تر شہروں کے اندر کرفیو لگ گیا تھا, ان شہروں میں ہمارے کارکنان نے وہاں پر ان گاؤں کے اندر گھسنے کے بعد مورتی پوجا کے خلاف تقریریں کی ہیں جہاں پر 10-10, 15-15 کلومیٹر تک ایک بھی مسلمان کا گھر نہیں تھا, اور لوگ کہتے تھے کہ یہ وشو ہندو پریشد والوں کے یہ گڑھ ہیں یہ. اور وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے, گاؤں کے باہر تک چھوڑنے آتے تھے, کہتے تھے ہمیں یہ باتیں بتائی نہیں تھی کسی نے. بات مسئلہ تو سارا مورتی کا تھا, مورتی پوجا کے خلاف بات کرتے تھے ان دنوں میں. نہیں ہے ڈر کی ضرورت. میں دعوے نہیں کر رہا, میں دکھاتا آپ کو, اتفاق سے نہیں دکھا پا رہا ہوں اس وقت. آپ میں سے جس کا دل چاہے کبھی رامپور تشریف لائیے, جس دن آئیے بغیر اطلاع کے آئیے, میں وہاں موجود ہوں, وہاں سے ہماری ٹیم کے لوگ آپ کو لے جائیں گے, فیلڈ میں جائیے, دیکھیے ابھی جو بات ہو رہی تھی مندروں پہ جانے کے بعد دعوت دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں, اور پھر ان کے لوگوں کی موجودگی میں پورے گاؤں میں اعلان کلمے پڑھواتے ہیں نہیں پڑھواتے ہیں. اسے دیکھیے گا. ڈر کیسا؟ ڈر اس لیے یہ ان کو نہیں پہنچی, ان کو احساس ہے کہ کچھ کمی ہے ہمارے ہاں, یہ نہیں بتایا مسلمانوں نے, یہ اس کی وجہ سے جلن ہے, گھٹن ہے. یہ فسادات ختم ہو جائیں گے. داعی سے نفرت نہیں کرتے, یہ باقی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. ان میں سے جو نفرت کرنے والے ہیں, ہم سے نہیں کرتے. ہم تو کھلم کھلا کہتے ہیں کمبھ کے میدان میں, کمبھ کے میلے میں, یہیں اسی الہ آباد کے کمبھ کے میلے میں, یہاں پر 35 دن ہمارا اسٹال رہا. پہلی مرتبہ کسی مسلمان کو ملا تھا ابھی 4 سال پہلے. ارتھ کمبھ کا جو میلہ تھا, ہمارے کارکنان یہاں پر تھے, اس میں 17-18 دن میں بھی رہا یہاں پر بیچ میں آ کر. باقی کارکنان یہاں رہتے تھے. مٹھادیش آتے تھے ہمارے پاس, اس وقت آتے تھے جب کوئی نہیں ہوتا تھا, راتوں کے اندر آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ آپ نے بڑا احسان کیا, یہاں پر آ گئے, بڑا اپکار کیا ہمارے اوپر. وہاں اسی گراؤنڈ کے اندر ایک پرماننٹ اسٹرکچر ہے, سچا آشرم اس کا نام تھا. دن میں تو رامائن کتھا ہوتی رہتی تھی اور شرک کی باتیں ہوتی رہتی تھی. رات میں ایک دفعہ وہ سناٹے میں ہمارے پاس آئے
جب انہوں نے دیکھا کوئی نہیں ہے، آنے کے بعد انہوں نے بھی وہی کہا جو دوسرے مٹھادیش کہتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کوئی نماز کی پستک ہے آپ کے پاس؟ تو میں نے کہا نماز وہ ہے ہمارے پاس کہ بھئی نماز گیتا میں بھی فلاں جگہ پہ بھی اس میں بھی نماز کی باتیں بتائی گئی۔ انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں، نماز کی ودھی والی، جس سے ایسا لکھا ہو دیوناگری میں، ہندی میں ٹرانسلیٹریشن، کہ اسے پڑھ کر وہی عربی کے اندر نماز پوری کوئی سیکھ لے بغیر کسی سے پوچھے ہوئے، ایسی کوئی ہے؟ میں نے کہا ایسی بہت کتابیں ہیں، بہت پستکیں، ہم یہاں لائے نہیں اس لیے کہ یہاں ضرورت ہم نے نہیں سمجھی۔ انہوں نے کہا یہاں تو بہت ضرورت ہے، آپ جانتے نہیں۔ کہنے لگے ہمارے بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو کمرہ بند کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو نہیں بتانا چاہتے، ان کو ضرورت ہے، آپ سے نہیں لیں گے، ہمیں دے دیجئے، ہم سے لیں گے، منگا دیجئے، آپ اب نہیں ہے تو پھر منگا دیجئے، ہمیں دیجئے، ہم سے لیں گے۔ جانتے نہیں مسلمان، یہ وہ امت ہے جس کو سب سے زیادہ جانکار ہونا تھا، سب سے زیادہ نالجبل ہونا تھا، سب کی خبر رکھنی تھی، نہیں علم نہیں ہے کہ کتنی آسانی کے ساتھ میں یہ مانتے ہو، بلکہ تڑپ رہے ہیں۔ میں ہردوار کے آپ کو ایک کمبھ کے بارے میں بتاؤں، ہمارے ایک کارکن وہاں پر گئے، اپنا بڑے شوق تھا ان کا، بڑی پٹلیا باندھ کے، بڑا بھاری تھا، کتابیں بیچوں گا، وہاں پر اسٹال نہیں لگا تھا، کتابیں بیچ کر آؤں گا۔ اب وہاں پہ گئے، ٹکریں کھاتے رہے، ان کو اسٹال کی جگہ نہیں ملی، اسٹال کی جگہ نہیں ملی انہیں، تو کئی لوگوں سے پوچھا وہ دھکے کھاتے رہے، بہرحال انہوں نے سوچا کہ اب کچھ ممکن نہیں ہے، ایک ڈھابے میں بیٹھے چائے پینے کے لیے کہ واپسی کر لیتے ہیں۔ اس ڈھابے میں اللہ نے راستہ نکالا، دعا کر رہے تھے، راستے ہمیشہ نکلتے ہیں، تب بھی نکلا۔ یہ ہے معجزے، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں چیزیں، اسے چاہے آپ معجزہ کہیں، چاہے کرامت کہیں، چاہے آپ صرف آیت کہہ دیں، قرآن نے تو لفظ آیت استعمال کیا ہے۔ معجزے ظہور میں آتے ہیں، ان کی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہاں دن رات آتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس کے لیے کچھ ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ مانگا جائے اور ملتا ہے۔ وہاں پر وہ بیٹھے، اس کے اندر جانے کے بعد اس ڈھابے میں انہوں نے چائے کا آرڈر دیا۔ اب یہ پرانے تھے، پہچان ہو جاتی ہے، فیلڈ میں کام کرنے والے تھے، انہوں نے ذرا سی دیر میں تاڑا کہ ایک شخص کو وہاں پر کہ یہ کچھ انفلوئنشل آدمی لگ رہا ہے، اور یہ بھی انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ پچھڑی ذاتوں میں سے، یہ دو باتوں کا انہوں نے اندازہ لگا لیا، یہ فیلڈ کارکن ہمارے پہچانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے برابر میں جس کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے، ایک ٹیبل پہ بہت سے لوگ بیٹھے تھے، اس سے بڑی زور زور سے باتیں کرنی شروع کر دی کہ بھگوان نے تو ہمیں ایک بنایا تھا، ایشور نے تو ہمارا ایک خون بنایا تھا، اور یہاں پر چھوٹے بڑے بنا دیے، یہاں جاتیوں میں وبھاجت کر دیا۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے زور زور سے کرنی شروع کر دی۔ ان کا اندازہ صحیح تھا، ان کے کان کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ مول صاحب ادھر آؤ، تو میاں جی یہاں آؤ۔ انہوں نے اپنے ٹیبل کے پاس، بڑی سی داڑھی ان کی، بلایا، انہوں نے اپنے وہاں پہ بیٹھے، بولے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پستکیں لائے تھے، اسٹال چاہتے تھے، کوئی لے کر لگا لیں گے، جگہ نہیں ملے گی۔ وہ کہنے لگے بڑے بھولے آپ کو، اسٹال تو کتنے دنوں پہلے ملتا ہے، وہ بھی آپ کو نہیں ملتا، یہ یہاں پر ایسے آ کے آپ اسٹال لگا لو گے؟ تو کہنے لگے کہ پستکیں ایسا کرو، ہم مجھے دے جاؤ، یہاں پر پرماننٹ اسٹرکچر صرف میرا ہے، جو کمبھ کے میلے کے بعد بھی رہتا ہے، سال بھر رہتا ہے، اور باقی لوگوں کے تو ٹیمپریری ہیں۔ کتابوں کی میری دکان ہے، مجھے دے جاؤ، اور جتنی بکیں گی اپنی کتابیں لے جانا، اور جتنے بکیں گے اس کے پیسے بعد کو لے جانا۔ یہ بڑے خوش کہ تو سارا کام ہو گیا، کہ لیجیے یہ سب رکھیے، لے لیجیے۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک بھی ایسا نہیں ہے وہاں پر آشرم یا مٹھادیش ہردوار کے اندر جو اسلام کا مطالعہ نہیں کر رہا ہے، ایک بھی۔ اس نے کہنا لوگ نہیں جانتے، اور آپس میں نہیں جانتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ یہ کر رہے ہیں، کہ چپ آتے ہیں میرے پاس، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آتے ہیں، جب سناٹا ہوتا ہے تب آتے ہیں، چپکے سے کہتے ہیں کوئی نئی آئی ہے، بولے میں کور چڑھا کے رکھتا ہوں، اندر رکھتا ہوں، نیچے سامنے نہیں رکھتا، وہ نیچے سے نکال کے دے دیتا ہوں، یہ ہے وہ چھپا کر لے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر دوسرا آتا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے، اس کو نکال کے دے دیتے، وہ بھی سمجھتا ہے صرف میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ سب مطالعہ کر رہے ہیں۔ ارے انہیں معلوم ہے کہ قوم کو آنا ہے، یہ اس کی تیاری کے اندر ہے کہ کبھی ہم پیچھے نہیں رہ جائیں، اور آپ کو نہیں معلوم، آپ کے علم میں نہیں ہے، مسلمانوں کے علم میں نہیں ہے۔ ساری دنیا میں اسلام آئے گا۔ ابھی ڈاکٹر شعیب سید نے آپ کو بتایا تھا، تو قرآن نے کہا والذی ارسل رسولکم بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا تھا اسے غالب کر دے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے اس پر، اللہ کی گواہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ ابھی حدیث سنی آپ نے، لیکن یہاں ہندوستان کے بارے میں سن لیجیے، اب وہ حدیث ساری دنیا کے بارے میں تو سنی تھی آپ نے۔ قرآن شریف میں بہت سی جگہ بعض آیات ہیں جہاں ایک قوم کی تبدیلی کا ذکر ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، سورہ محمد کی آیت تھی، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم جب پیٹ پھیر لو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ایک تبدیل کر کے غیر قوم کو اللہ لائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ان کی مثال تم جیسی نہیں ہوگی، وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، تم نے تو پھیری ہے، وہ نہیں پھیریں گے۔ ایک دوسری جگہ یہ سورہ محمد کی آیت تھی، سورہ مائدہ کے اندر فرمایا
یا الذین آمنوا من یرتد عنکم عن دینکم، تمہیں جو طریقہ بتایا گیا ہے، تم اس سے جو ذمہ داری ہے ایمان والو، جب اسے پیٹ پھیرو گے، سوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ان قریب پھر ایک قوم لائے گا۔ صفات بیان کی ہیں اس کے آگے کہ ان میں کیا کیا صفات ہوں گی جو تم میں ختم ہو گئی ہوں گی۔ اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرے، کوئی تمہاری ٹھیکیداری نہیں ہے۔ ایک سورہ توبہ میں ابھی تذکرہ کر رہے تھے، سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 39، اس کے اندر کہا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، يعذبكم عذابا الیما، تمہاری زندگی تو درد بن جائے گی، تمہیں درد کے عذاب میں پکڑے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تبدیل کر کے ایک دوسری قوم کو لائے گا، وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ قوم کی تبدیلی کی آیات جب جب تلاوت ہوتی تھی، صحابہ سوال کرتے تھے من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کون سی قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے؟ قوم سے عربی زبان کے اندر یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ ہر دور میں جو لوگ آ رہے ہیں انہیں بھی قوم کہا جاتا ہے، لیکن صحابہ کے ذہن میں یہ مفہوم نہیں تھا۔ اس سوال سے معلوم ہو کسی خاص گروہ کو سمجھ رہے تھے ان آیتوں سے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کون سی قوم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال بہت موقعوں پہ کیا گیا، کثرت طرق سے روایات ہیں، اور بہت سے موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جواب دیے، تیسرا کوئی جواب نہیں ہے۔ بہت سے موقعوں پہ جواب دیا ایران کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ لوگ ہوں گے، کبھی ایران کا نام لے کے، کبھی حضرت سلمان فارسی کا نام لے کے کہ ان کے علاقے کے لوگ ہیں، اور بہت سے موقعوں پر یمن کا نام لیا، کبھی یمن کہا، کبھی ابو موسیٰ اشعری کا علاقہ کہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن کے رہنے والے تھے۔ بس یہ 2 جواب ہیں، سوال بار بار آ رہا ہے، تیسرا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایران سعودی عرب کے شمال میں ہے، یمن جنوب میں ہے، ایک ہی سوال ہے، یہ 2 الگ الگ جواب آ رہے ہیں۔ جب روایات یا احادیث درست ہوتی ہیں اور بظاہر تضاد نظر آتا ہے تو اصول یہ ہے، اہل علم جانتے ہیں، اصول یہ ہے کہ پھر اس کی تطبیق تلاش کی جاتی ہے سامنجس سے، کوریلیشن، کہ یہ دونوں ایک باتیں کیسے ایک ساتھ درست ہوں گی۔ ارے اگر عربوں کی سمجھ میں نہ آیا ہو، اگر آسٹریلیا والوں کے اور یورپ والوں کی سمجھ میں نہ آیا ہو، تو نہ آیا ہندوستان کے ہمارے لوگوں کے کیوں نہیں آیا سمجھ میں؟ ہمارے سامنے تو تطبیق رکھی ہوئی ہے۔ اگر خالی اتنا سمجھ لیں کہ صرف اتنی سی بات ذہن میں لانی تھی کہ جغرافیائی خطوں کی طرف اگر اشارہ نہ ہو، یہ اشارہ نسلوں کی طرف اگر ہو، تو ایرانی آریہ نسل کے لوگ ہیں۔ ہندوستان میں جتنا آریہ آئے وہ ایران کے راستے سے آئے ہیں، اور یمن کے اندر آج بھی رام، شیام، ہند، ہندا، یہ قلعے، ان قلعوں کے باقیات، ان کے ریمینز، ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں یمن میں۔ یہ سندھی اور دراوڑ قومیں وہاں جا کے بسی تھی۔ یہ پوری ایک الگ تاریخ ہے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ لکھا ہے اس پر۔ ایک پوری ایک الگ تاریخ ہے کہ یمن میں کیوں گئے تھے یہ لوگ، اور وہاں پہ جا کے کیوں بسے تھے۔ قوموں نے ہجرت کی تھی نبی آخر کے انتظار میں، یہ لوگ بھی پہنچے تھے۔ بہرحال یمن میں دراوڑ اور سندھی نسل کی بہت بڑی تعداد آباد تھی۔ ایرانی نسل کے اعتبار سے آریہ ہیں، نسلاً آریہ ہیں، مذہباً پہلے مجوسی تھے، اب مسلمان ہیں، شیعہ مسلمان۔ اگر آریہ نسل اور دراوڑ اور سندھی دنیا میں تینوں اکٹھا ایک ہی جگہ ہوئے، جرمن بھی اپنے آپ کو آرین کہتے ہیں، لیکن آریہ دراوڑ اور سندھی وہاں پر نہیں، آریہ دراوڑ اور سندھی دنیا میں صرف ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان میں۔ اس وقت لفظ ہندو نہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارے دیے تھے۔ ہند تو تھا لیکن ہندو لفظ نہیں تھا، یہ ہندو لفظ بات کو آیا ہے۔ تو انہوں نے علاقوں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ جگہ جہاں پر جہاں یہ 3 قومیں آباد ہوں، جو وہ قوم جو ان 3 سے مل کر بنے گی، اور ان 3 سے مل کر جو بات کو بنے، وہ ہندو کہلائے۔ تو یوں سمجھ لیے کہ پن پوائنٹ کر کے انگلی رکھ کے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ لوگ جو بات کو ہندو کہلائیں گے، جو دراوڑ، آریہ اور سندھی سے مل کر بنیں گے، یا یوں سمجھ لیے کہ یہ فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو بات کو ہندو کہلائیں گے، یہ وہ قوم ہے جس کو قرآن نے کہا کہ تبدیل ہو کر آئے گی۔ یہاں تو بشارت موجود ہے۔ ایک شخص اگر ایمان لاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ تمہارے لیے دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ نجات کی ضمانت ہے۔ ضمانت کو میں انشورنس کہتا ہوں، اور آپ سب سے کہتا ہوں انشورنس تو کرا لیجئے، ایک شخص تو آنا چاہیے آپ کے تھرو، یہ انشورنس ہے۔ اگر آپ میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں بہت ہیں، اللہ کے ہاں کوئی پریشانی یا ڈر کی بات نہیں، تو اس کو مبارکباد۔ لیکن جسے یہ ڈر ہو، مجھے بھی ڈر ہے اور آپ میں سے میرے خیال سے ہوگا زیادہ تر لوگوں کو، جیسے یہ ڈر ہو کہ نہ معلوم کون سی خطا ایسی ہو جائے جو اللہ کی ترازو میں ساری نیکیوں کو لے کر بیٹھ جائے، تو انشورنس ضرور کرا لیجئے۔ ہر شخص کے ذریعے ایک آنا چاہیے، یہ سب کا کام ہے، دنیا کے سارے لوگوں کا۔ ایک شخص کے آنے کا اجر یہ ہے کہ جتنا آسمان، دنیا وما فیہا کے الفاظ ہیں کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ اجر ہے ایک شخص کے آنے کا۔ اور یہاں پر بات ایک کی نہیں ہے،
1000 کی نہیں ہے، 1 لاکھ کی نہیں ہے، 1 کروڑ کی نہیں ہے، 1 ارب کی تعداد کے بارے میں کہا گیا، قوم کے آنے کی بات کہی ہے. اور قومیں ایسے آتی جیسے تاتاری آئے تھے. تبدیلی افراد اور چیز ہے، انڈیویجول کنورژن. تبدیلی قوم اور چیز ہے، جیسے ایک دن پہلے ایک بھی نہیں، ایک دن بعد سب. اس قوم کو بدلنا ہے. میں اس پر انشاءاللہ بھی نہیں کہتا مجھے آواز آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو یہ ہوگا، ان کو آنا ہے، یہ تو خبر دی گئی ہے. جب 1 ارب کی تعداد آنی ہے یہاں پر، اور 1 ارب کی تعداد یاد رکھیے پوری نہیں ہوگی اگر ان کو لانے میں جو لوگ ذریعہ بنیں گے ہر ایک کے حصے میں لاکھوں نہ آئے. یہ خزانہ تاریخ میں کبھی تقسیم نہیں ہوا، یہ یہاں اس ملک میں رکھا ہوا ہے، یہ ہونا ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی، بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی وہ جنہیں سمجھنے کے بعد، بعض لوگ یہ بھی ہے کہ جنہیں یقین نہ آئے سننے کے بعد، جن کو یقین آ جائے اور اس کے بعد پھر وہ اس خزانے کو لینے سے محروم رہ جائیں، تو ان کے لیے اس سے زیادہ پھر بدقسمت یا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا. ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کرے گا تبھی تو ملے گا اسے. یہ نکلیے، جتنا آتا ہے اتنا باقی سیکھنا جاری رکھیے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ باقی سیکھنا جاری رکھیے، لیکن جیسے ہوں اسی وقت نکل کھڑے ہوئیے. انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری نکلو. صحت اچھی ہے یا خراب ہے نکلیے. علم زیادہ ہے یا کم ہے نکلیے. پیسے کم ہیں یا زیادہ ہیں تب نکلیے. ہر حالت میں نکلیے. کہا کہ ہر حالت میں نکلنا ہے، یہ آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے، شروع کر دیجئے فوراً. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جنہیں دعوت کی حکمت آتی ہے ان سے اگر سیکھتے رہیں گے تو حکمت بڑی چیز ہے، بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہم کچھ حکمتوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے پھر یہ چیزیں جو میں نے چند آپ سے کہی تھی وہ آپ آتی ہیں. تو یہ اور پھر یہ یہاں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے گھر بیٹھے ڈرتے رہیں. میں ڈر کے بارے میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں آپ میں سے جس کا دل چاہے جب دل چاہے آ جائیے، بغیر اطلاع کے آئیے، اور ہم آپ کو بھیجیں گے فیلڈ میں اپنے کارکنان کے ساتھ میں، اور جا کے دیکھ کے آئیے کہ کیسے ان کی بھیڑ کے اندر جا کر بات کرتے ہیں اندر گھس کے، اور ان سے علل اعلان ہاتھ اٹھا کے کلمے پڑھواتے ہیں یا نہیں پڑھواتے. میں ڈر کے بارے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. میں نے ہمارے کام کرنے والوں سے سب سے میں نے یہی کہا ہوا ہے، صرف 2 ہی تو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ خطرے کی، ایک موت، ایک جیل ہو جائے گی. میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میری موت وہاں پر ICU کے اندر نہیں ہو کہ طرح طرح کے وہ لائف سپورٹ سسٹم لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر 2-3 دن سے اس میں تھے، ڈاکٹر صاحب نے آ کے بتایا کہ اب چلے گئے. ارے جب میری موت آنی ہے، جب آپ کی موت جس دن آتی ہے اس دن اپنے بستر پہ بھی ختم ہو جائیں گے آپ. اور یہ کہا جگہ جگہ جنگ احد کے بعد جب انہوں نے کہا تھا مشرکین نے، اور جب وہاں پر لوگوں نے کہا کہ دیکھا اگر ہماری بات منافقین نے مانتے تو یہ مصیبت میں نہیں پڑتے، تو فرمایا کہ یہ قلعوں میں بھی ہوتے تمہارے جن کے یہ اپنی موت کی طرف بھاگتے، اس مقام وہاں پہنچتے جہاں ان کو مرنا تھا. تو موت تو اگر آئی ہے جو وقت، اس وقت تو میں مر جاؤں گا، مجھے کوئی بچا نہیں پائے گا. آپ بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کو کوئی بچا نہیں پائے گا. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ میری موت وہاں پر ہو، میدان میں، جیسے شہادت کہتے ہیں. اسے ڈرتے ہیں تو ایمان نہیں ہے. اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ وہ آپ کی موت کا وقت تھا، آپ ختم ہو جائیں گے، اپنے گھر میں بھی ہو جائیں گے. ذریعہ اور سبب وہ بن جائے تو اس سے اونچی بات کیا ہوگی. جس دن یہ اس کا یقین ہو جائے اس دن ڈر نکل جائے گا. ابھی موت کے خوف کی تو بات کر رہے تھے، وہن جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، یہ اتنی سی بات سمجھ لیجئے، اس کے بعد پھر ڈر نہیں بچتا. جس کے دل میں ڈر نہیں بچتا اس کے سامنے ایک کے سامنے 50 نہیں کھڑے نہیں ہوتے، رکتے نہیں ہیں. جسے یہ معلوم ہو کہ یہ موت سے نہیں ڈر رہا ہے، ضرورت بھی نہیں ہے مقابلے کی، کر بھی نہیں رہے یہ لوگ. یہاں تو اگر آپ محبت سے بات کریں تو کھٹاکھٹ مانتے ہیں. یہ پہلا ڈر کی بات تھی. میں دوسری ڈر کی بات عرض کروں. جیل ہو جائے گی، کسی جھوٹے کیس میں پھنسا دیں گے، کسی سچے میں تو نہیں پھنسا سکتے قانون، کسی جھوٹے میں پھنسا دیں گے، جیل ہو جائے گی تو جیل میں کریں گے کام. میرے تو پتہ نہیں کتنے چھٹے ہوئے جس کا وقت نہیں ملتا، اگر اللہ نے وہاں بھیجا تو وہاں کروں گا. میں سب کی بات کر رہا ہوں. دنیا کی تاریخ گواہ ہے، چوری چکاری کے لیے نہیں، ان جرائم کے لیے نہیں، یہ جو اخلاقی جرائم ہیں، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی کسی وجہ سے بھی جیل گیا، وہاں سے جب نکلا تھوڑے دنوں تو تکلیف ہوئی، وہ بھی تکلیف میں رہا. اور وہ تکلیف بھی صرف محسوس کرنے کی بات ہے. جنہوں نے نہیں محسوس کیا وہ تکلیف میں ہی رہے. تھوڑے دنوں ان کے گھر والوں کو پریشانی یقیناً رہی، لیکن جب وہ جیل سے نکلے تو پہلے سے میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی حیثیت سے پہلے سے زیادہ کامیاب بن کر نکلیں. پوری تاریخ گواہ ہے، چاہے سیاست کی وجہ سے گئے ہوں، چاہے دین کی وجہ سے گئے ہوں، چاہے کسی شرک کی تحریک کی وجہ سے گئے ہوں. جو جیل میں گیا جب وہ وہاں سے نکلا ہے تو دنیاوی حیثیت پہ پہلے سے زیادہ کامیاب بن کر نکلا ہے. جیل جانا تو کامیابی کا نسخہ ہے، پوری تاریخ گواہ ہے اس کی.
بشرطے کہ کسی اخلاق، پھر ڈر کہاں؟ اب تو ختم، ان دو کے علاوہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. تو پھر کھڑے ہونا ہے آپ لوگوں کو، سب کو نکلنا ہے. اور سب سے زیادہ ذمہ داری بزرگوں، دعا کریں، نوجوانوں کو انسپائر کریں، ان کو بھیجیں، بہنیں اپنے بھائیوں کو بھیجیں کہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جگہ جگہ کہتا ہوں 24 گھنٹے دیے اللہ نے ہمیں، میں ان سے کہتا ہوں 1 گھنٹہ دے دو نا اللہ کے دین کے لیے، نماز روزے سے الگ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کسی بھی شکل میں مدد کے لیے 1 گھنٹہ دے دو. کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ آپ نے 24 گھنٹے دیے تھے ہماری ضرورتوں کے لیے، کم تھے، وقت نہیں نکل رہا تھا. لوگ یہی تو کہتے ہیں نا کہ بڑی سخت بات کہی اس پہ قرآن نے، کہ بہت سخت بات کہی اس بات کے اوپر، اس جواب کے اوپر. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک. نبی اگر سامنے سے آسانیاں نظر آ رہی ہوتی، راستہ مشکل نہیں نظر آ رہا ہوتا، لاتبعوک، یہ تمہاری اتباع ضرور کرتے، تمہارے ساتھ جاتے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، منزل ان کو دور لگ رہی ہے، یہ شاخ گزر رہی ہے، یہ مشقت بن گئی ہے. اس کے بعد بڑی سخت بات کہی، یہلکون انفسہم، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں لو استطعنا لخرجنا معکم، کہا کہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں ابھی ذرا ہماری استطاعت نہیں ہے، ابھی ذرا سے حالات نہیں ہیں، ابھی ذرا سے ان مسائل میں پھنسے، اس کے بعد تو ہمیں یہی کرنا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے نہیں کہتے ہیں کہ بس ذرا سے کچھ گنجائشیں، ذرا سی اس وقت بہت پھنس گئے ہم، ایسا ہے. یہ فرصت نہیں ملے گی کبھی، زندگی کی آخری سانس تک نہیں ملے گی. آخری سانس تک امتحان ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو مسائل ہیں وہ ختم ہونے کے بعد اگلے نہیں آئیں گے، کسی دوسری طرح کے آئیں گے. تو فرمایا کہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسمیں کھا کر، لو استطعنا، اگر ہماری استطاعت ہوتی، لخرجنا معکم، ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ. یہلکون انفسہم، ہلاکت میں ڈال لیں اپنے آپ کو. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ کو علم ہے یہ جھوٹے ہیں. نیت کے اعتبار سے سچے ہوں گے کہ نہیں ہم سچ مچ اس کے بعد تو کریں گے، لیکن نہیں کر پائیں گے، اس لیے جھوٹے ہیں، یہ کبھی نہیں کر پائیں گے. جیسے کرنا ہے اب کرے گا. 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے آپ نماز روزے سے الگ، اللہ کے دین کے لیے، نمازوں کے لیے نہیں اپنی خالی، وہ تو پڑھنی ہے، وہی نہیں پڑھ رہے ہیں لوگ. ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، میں جب آیا تھا تو یہ بات چل رہی تھی. 1 گھنٹہ اللہ کو یہ جواب دیں گے کہ آپ نے 24 گھنٹے دیے تھے، ہماری ضرورتوں سے کم تھے، اب ہم 1 گھنٹہ آپ کا کہاں سے لاتے. 1 گھنٹہ دیجئے. میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ دیجئے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا عارف کے ساتھ دیجئے، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ الگ الگ جگہ جو چند اور تنظیم ہے ان کے ساتھ، وہاں کلیم صدیقی صاحب کے ساتھ میں دیجئے، آپ ریاض موسیٰ صاحب کے ساتھ میں دیجئے، آپ مشتاق، میں یہ بھی نہیں کہتا آپ سے. میں یہ بھی نہیں کہتا دعوت ہی کے ساتھ میں دیجئے. جہاں آپ کی صلاحیتیں زیادہ کام آ سکیں، آپ سمجھیں کہ ہم یہاں پر یوزفل ہو سکتے ہیں دین کے لیے، وہاں کے لیے طے کر لیجئے. ان میں سے بہت سے دعوت میں بھی آئیں گے، اس کے لیے طے کر لیے کہ ہمیں دینا ہے. لیکن وہ 1 گھنٹہ اگر ایک دن نہیں ہو سکا تو پھر کلب ہوگا، اگلے دن 2 گھنٹے قضا ہوگی اس کی. اور روزانہ نہیں وقت ملتا تو ہفتے میں پھر 7 گھنٹے ہو گئے، صبح 7 بجے سے دوپہر کے 2 گھنٹے تک، 2 بجے تک، آدھا دن ہو گیا. آدھا دن دیجئے. 1 ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی کا دن ہے آپ کا، اس چھٹی کے دن آپ لیٹ کر دیر سے سو کر اٹھیں گے، اس چھٹی کے دن پھر اور کچھ انٹرٹینمنٹ کی باتیں ہیں، اسے چھوڑیے. اللہ کے دین کے لیے آپ نے روزانہ 1 گھنٹہ نہیں دیا تھا، اس کے 7 گھنٹے اکٹھے ہوئے. یہ سنڈے میں یا اور چھٹی کے دن آپ بعد کا وقت جو ہے وہ اپنی اور ضرورتوں میں لگائیے گا، لیجر کے اندر. تو یہ کلب کرتے جائیے، یہ 1 گھنٹے کا وعدہ کر لیجیے اپنے آپ سے، اللہ سے، مجھ سے نہیں. یہ ہر ایک کر لے، انشاءاللہ زندگی کامیاب، انشاءاللہ یہاں انقلاب آئے گا، بہت کچھ بدل جائے گا. یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم پر یہ اللہ نے ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ ہم ان کو ایمان میں داخل کر دیں، پہنچانے کی ذمہ داری ہے. لیکن یہاں کم از کم اس ہندوستان میں ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے کہ ہم صرف پہنچا دیں اور یہ قبول نہ کریں. یہاں تو بتا دیا گیا کہ قوم آنے والی ہے، رزلٹ پہلے سے آؤٹ ہے، ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ایک شخص کے آنے کا اجر جب اتنا ہے کہ جب نجات کی ضمانت ہے، جب اتنا ہے کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، جب ایک شخص کے آنے کا اجر جب اتنا زیادہ ہے، تو اگر میرے ذریعے 10 لوگ آئے اور 10,000 لوگ آئے اور 1,00,000 لوگ آئے، ایک بھی نہیں آیا، اجر تو تب بھی ملے گا محنت کا. لیکن ان کی زندگیوں کے جتنی بھی، ان کی ایمان لانے کے بعد جتنے نیک کام کریں گے، ایمان لانے کے بعد ان تمام نیک کاموں کا ان کو بھی اجر ملے گا، آپ کے کھاتے میں بھی جائے گا، آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بھی جائے گا. ہم بے نیاز کیسے ہو جائیں جہاں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہاں تو بدلنا ہے. نہیں، یہ اس سے غافل مت ہوئے شروع کر دیں. جب جہاں
میری خدمت کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں. میں آنے جانے کا پیسہ نہیں لوں گا آپ سے, نہیں لیتا کہیں. میں یہاں جب یہ ضرورت ہو کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں کسی سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری تنظیم میں شامل ہو جائے. آج تک کسی سے نہیں کہا. ہمارے رامپور میں جو ٹریننگ لینے آتے ہیں ان سے کبھی نہیں کہا ہم نے. آپ سیکھ لیجئے کچھ حکمت کی باتیں. دین پھیلے گا, مجھے بھی اجر ملے گا. آپ کے تو جو مرتبے ہیں وہ بلند ہوں گے, اجر ہمیں بھی ملے گا. لالچ اتنی ہے. جہاں رزلٹ آؤٹ ہے وہاں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یہ ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے. جس اسٹیج میں کھڑا ہو اس جگہ انشاءاللہ علم بڑھتا رہے گا, چیزیں بڑھتی رہیں گی. آپ سیکھتے رہیں گے. جتنا سیکھا ہے اتنا ڈیلیور کر دیجیے, اتنا پہنچا دیجیے. محبت سے پہنچائیے, ایسے پہنچائیے کہ وہ آپ سے الجھے نہیں. کہیں اگر الجھے تو ذرا سا دب جائیے گا, لیکن کرتے جائیے. ان کے تو میں نے ان کے بڑے بڑے مجموعوں میں کہا ہے ان سے کہ بہت سی جگہوں پر ڈائریکٹ کہہ دیا, بہت سی جگہوں پر میں نے کہا کہ کتنا ہی تمہیں برا لگے آپ لوگوں کو, چاہے جتنا بولے, ہمارے نبی بتا گئے تم سب کو آنا ہے, تم نہیں آؤ گے تو تمہاری نسلیں آئیں گی, تمہاری قسمت کی بات ہوگی اگر تم آ جاؤ. تمہیں تو آنا ہے, تمہیں چاہے جتنا برا لگ رہا ہو. یہ تو تمہارے لیے لکھا ہوا ہے, یہ تمہارے بھاگ میں ہے. جانیے, معلومات رکھیے. یہ تیاری کر رہے ہیں, انہیں معلوم ہے. ان کے بڑوں کو معلوم ہے. بڑے واقعات سناتا آپ کو کہ ان کے بڑوں کو معلوم ہے. ان کے بڑوں کو معلوم ہے, ہمیں نہیں معلوم, ہمارے بڑوں کو نہیں معلوم. یہ بڑی اگنورنس کی بات ہے. جس شکل میں جیسے بھی ہو سکے. اور پھر ہم تو کسی سے یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ مسلمانوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں آپ اسے روک دیجئے, بڑی ضرورت ہے اس کی, کیوں روک دیں؟ اگر آپ درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں تو آپ اسی میں لگیے, آپ بڑی ضرورت ہے اس کی کہ کیوں روک دیں اسے, اس کی ضرورت ہے. اگر آپ کہیں قلم کے ذریعے کوئی کام کر رہے ہیں لوگوں کی اصلاح کا تو اسے کیوں روک دیں, وہ بڑی ضرورت ہے. لیکن ان سب میں اگر آپس میں کوارڈینیشن ہو تو سب کی شرکت ہو جاتی ہے. یہاں پہ فرض کفایہ اور فرض عین پھر ایک بن جاتے ہیں کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں, حصہ سب کا ہے. یہ فرض کفایہ اس شکل میں ہے. بس ایک یونیورسٹی ہے, اس میں فزکس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس میں میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, سائنس فیکلٹی ہوتی ہے, اس کے اندر آرٹس فیکلٹی ہوتی ہے, اس کے اندر آرکیولوجی کا سیکشن ہوتا ہے, اس میں اور بہت سے شعبے ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. وہ خالی ہسٹری ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی نہیں ہوتا. یہ سب ملتے ہیں اور ان کا کوارڈینیشن ہوتا ہے تو وہ یونیورسٹی ہوتی ہے. ایک کمپنی کار بناتی ہے, اس کے سارے پارٹس الگ الگ دوسرے لوگ بناتے ہیں, پھر اس کی اسمبلی ہوتی ہے. اب اگر پہیے بنانے والے کہیں کہ پہیوں کے بغیر تو گاڑی چل ہی نہیں سکتی, سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے صرف پہیے بنیں گے. اب سب سے امپورٹنٹ آپ کہہ لیجئے, لیکن صرف پہیے کیسے بنیں گے؟ پھر چیسس بنانے والے کہیں کہ پہیے کیا کریں گے, خالی تم سڑک پر اس کو ہلاتے رہو گے, جب تک چیسس نہیں رکھا جائے گا, چیسس میں پہیے لگیں گے تب تک کار کیسے ہوگی. امپورٹنٹ پارٹ اصلی تو چیسس ہے. اور باڈی بنانے والے کہیں کہ چیسس بنا کر کریں گے کہ آپ اس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک باڈی نہیں ہوگی, تو باڈی سب سے زیادہ اہم پارٹ ہے. اور انجن والے کہیں یہ باڈی کو کیا دھکے دیتے ہوئے لے جاؤ گے, جب تک انجن نہیں ہوگا تو گاڑی کیسے ہوگی. ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے, لیکن ان سب میں آپس میں کوارڈینیشن ہوتا ہے. ہم آنگی ہوتی ہے تو گاڑی ہوتی ہے, دین کی گاڑی ایسی چلے گی. پھر ان لوگوں کا بھی اجر اس کے اندر ہوگا جو کسی اور شعبے میں کام کر رہے ہیں لیکن تعاون کر رہے ہیں. ہم آنگی ہے کہ ہاں ہمارے ہی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں یہاں پر اس کے, اور پھر پتہ نہیں کتنی صلاحیتوں والے. اس میں ضرورت اس لیے اور ذرا ہے کہ ہم نے صدیوں سے اسے چھوڑ رکھا ہے, بیک لاگ بہت ہو گیا ہے. یہ پارٹ اس کی مینوفیکچرنگ ہی نہیں ہوئی, اس لیے ذرا سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے. تو اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے, آپ کی سمجھ میں آ جائے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی اگر اس میں جو خیر کی باتیں تھیں وہ آپ تک پہنچا دے, کوئی اگر اس کے اندر نقصان کی بات ہو, کوئی شر کی بات ہو تو اس کو آپ سے دور کر دے. رات بہت ہو گئی, وقت کی یہ تو کہہ دیا گیا تھا, قید نہیں ہے. میں آپ کے سامنے 3 گھنٹے اور یہ بولتا رہا ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں, مجھے یقین ہے اس بات کا, اپنے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ 3 گھنٹے میں اور بات کروں گا آپ سے. میں اس لیے کہ میں دل سے کہہ رہا ہوں, تو وہ آپ اٹھیں گے نہیں یہاں سے, لیکن آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے, آپ کو زندگی کے اور بہت سے کام کرنے ہیں. بات کم کہی جائے گی, اتنے میں بھی آپ اگر عمل کریں گے تو کافی ہے. میں 3 گھنٹے اور بات کروں, وہ جو مثالیں دوں تو تب بھی بات اسی جگہ پر رہتی ہے. اس کم کہنے کے بعد بھی یہ وقت آج کا اس نشست کا ختم ہو رہا ہے. ایک دن آپ کی زندگی کا وقت ختم ہوگا, اس سے پہلے ارادے کریے, تیاری کی, نکلیے. بہنوں کی بھی ضرورت ہے, بچیوں کی بھی ضرورت ہے, نوجوانوں کی بھی ضرورت ہے. کہاں سو گئے؟ جگانے والے سوئے پڑے ہیں کہ دیوانوں کی ضرورت ہے. دیوانوں نے ہر دور میں دنیا کی قسمتیں بدلی ہیں. بڑے بڑے سائنٹسٹ سب دیوانے تھے, ایکسنٹرک, اپنے مقصد میں لگے ہوئے, بس باقی ہوش نہیں بچا. ایسے دیوانوں کی ضرورت ہے اس وقت.
ہماری دیوانگی ہیں دیوانے ہم میں، لیکن کچھ اور طرح کے ہیں، ایسے چاہیے۔ یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنے، ایسے دیوانے چاہیے۔ انشاءاللہ یہاں انقلاب آئے گا، جلدی آئے گا، اور آپ سب میں سے اس کی قسمتیں بدل دے گا۔ جو جو اس کے اندر شریک ہوں گے ان کو لے کر آئیے۔ اور میں حضرات علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ بہت پہلے جو کچھ ہو گیا ہوتا، اب اور دیر نہ کریں، جس جگہ پہ کمیاں ہیں وہاں رہنمائی بھی فرمائیں۔ اگر انہوں نے کیا ہوتا، یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کچھ لوگوں کی سمجھ میں آئی، وہ کہیں گے پورا ہندوستان مان لے گا۔ تو اصل بات تو ان کے کہنے کی ان کی ضرورت ہے، تاکہ سب مان لیں، سب نکلیں، اور اس انجام سے ڈریں کہ جہاں پر ہمیں کہیں اللہ کی فہرست کے اندر ایسا نہ ہو جائے کہ ہمیں امت مانا ہی نہ جائے۔ ہم کہتے ہیں ان کے نام کے اوپر جان دینے کی بات ہی کرتے ہیں کہ امت محمدی کا ہم حصہ ہیں۔ زمانہ، میں آخری بات صرف کہہ رہا ہوں، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ السلام علیکم۔